السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈی این اے ڈبیٹ نیوز اینڈ انالیسز. گزشتہ عید مبارک. ایز آلویز جاوید اقبال, افتخار احمد اینڈ سلیم بخاری اس ڈبیٹ میں ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. اور آج جو ڈبیٹ ہے بڑی, میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جب ایک بینر پہ کہا جاتا ہے کہ فوج کے خلاف بات نہ کرو, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے خلاف ایک انگریزی لفظ ہے انسینویشن, وہ ڈال دیتے ہیں, رومرز پھیلا دیتے ہیں. اور پرٹیکولرلی جنرل سائر کے متعلق ہوز اے سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ان دی آرمی 10 کور کہ ہی ہیڈز اٹ, آ گیا جی کہ ریزائن کر گئے ہیں, یہ ہو گیا. اور پھر کئی تو بڑے ڈیرنگ ہیں, یہاں جی اس وجہ سے ہوا ہے, اس وجہ. وائی ڈونٹ وی لیو دی آرمی آؤٹ؟ آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ بھائی آرمی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. سو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نہ گورنمنٹ کو ہوگا, نہ اپوزیشن کو ہوگا, نہ میں سمجھتا ہوں انٹرنلی کسی کا ہوگا. فائدہ میں بتاؤں کس کا ہوگا, یہ ہوگا ہندوستان کا. وہ اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ مجھے, افتخار صاحب کو, بخاری صاحب کو, جاوید صاحب کو, سب کو بلا کے ہاں جی بتائیں آپ کے تو ملک میں یہ ہو رہا ہے, آپ میں ملک, آپ کیا جواب دیں گے؟ تو یار کچھ خدا کے لیے سوچ لو. فوج کو مت انوالو کرو, نہ جوڈیشری کو انوالو کرو. ایک دوسرے کو جو تنقید کرنی ہے, جو تم نے کرنا ہے, سب نے کرنا ہے, مل کے کرو اور کرتے رہو, لیکن ان دو انسٹیٹیوشنز کو آؤٹ رکھو. اس کے علاوہ ہم نے بات کرنی ہے یہ لیٹر کمیشن, یہ جو بنا ہے اس پہ بات کریں گے. اینڈ آف کورس پھر اینڈ میں فرا, ان کا جو نام آ رہا ہے فرا خان, کہ انہوں نے کیا امبیزلمنٹ کی ہے, یہ اب انویسٹیگیشن پہ ہوگا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا, لیکن ایک اس پہ ڈبیٹ بھی ہوگی. لیکن سب سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے جاوید, آپ کی عید کیسے گزری ہے؟ عید الحمدللہ فیملی کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اور روٹین کے مطابق وہی جو نارمل ہوتی ہے, کھانے پینے, کھابے جپھییں اور گپیں, ریسٹ, سلیپ, بس پاکستان میں یہی عید ہوتی ہے. افتخار آپ کی؟ فائن, نارمل. ساری آپ کی؟ جی دیکھ صاحب, آدھی عید تو گزر گئی سفر میں, کوارٹر گزر گئی دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں سے ملنے میں, اور کوارٹر گزر گئی سونے میں. تو یہ تو بالکل سمپل ہے. لیکن عید کے اوپر جو ہے وہ یہ لوگوں سے ملنا, دوستوں سے ملنا, عزیزوں سے ملنا, یہی سب سے بڑا اس کا کلچرل اسپیکٹ ہے. اور اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا ذرا دینی اسپیکٹ میں لے جائیں تو پھر یہ ہے کہ یہ اسلامک یونٹی کا ایک بہت بڑا منبع ہے. جتنے بھی ہمارے اسلامک ایونٹس ہیں, چاہے وہ بقرعید ہو, چاہے عید ہو, چاہے یہ جو باقی کے دن ہے یوم القدس ہے, یا جو بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے 5 فروری کو, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی کلچرلی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے. اچھا, اب یہ جو میں نے پرولوگ میں کہا ہے کہ یہ جو ہماری آرمی کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے, اب پوائنٹ آف ویو دیکھیں, سیاست کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے الگ رکھ دیتے ہیں. آپ کی فوج کی کیا ریپوٹیشن ہے؟ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی صورت میں کسٹوڈین ہے. از اٹ رائٹ؟ یس. اور دنیا میں اس کے سیف گارڈ سب سے اعلیٰ قرار دیے گئے. دوسری بات یہ کہ آئی ایس آئی آپ کی دنیا کی تمام ترین خفیہ ایجنسیز کہہ لیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ لیں, اس میں نمبر 1 پر ہے. ایون امریکہ مانتا ہے, سی آئی اے مانتا ہے, پینٹاگون مانتا ہے, MI6 مانتا ہے. تیسرا یہ کہ یہ بھی ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے. اور چوتھا یہ کہ UN میں جو پیس مشن کے اعتبار سے ان کا رول ہے, کون نہیں جانتا, پاکستان probably stands at the top of it. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر عہد کر لیں, ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا, اور پرٹیکولرلی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک میجر جنرل لیول کا آدمی اگر یہ کہے ایز اے اسپوکس پرسن, ہز میجر جنرل, ایز اے اسپوکس پرسن آف ISI کہ ISPR کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, آئی تھنک فار اے چینج وی شوڈ ٹرسٹ اٹ. ایبسلیوٹلی کوائٹ رائٹ. کیوں جی افتخار صاحب؟ سر, جس قسم کی آزادی آپ کے ملک میں لوگوں نے حاصل کر لی ہے, ایسی آزادی دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ چاہیں تو ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کو نکال سکتے ہیں آدھے گھنٹے میں, جس طرح ماحول جا رہا ہے. جس طرح ماحول جا رہا ہے. ابھی آپ ٹویٹ شروع کریں, میں آپ کو ری ٹویٹ کروں گا, جو آپ کے چمچے ہوں گے وہ اور میرے چمچے مل کے شام تک 10-20 پیالی میں اسٹارم ان دی ٹی کپ, ہاں ہو جائے گے, اور اتنی بڑی بات ہو جائے گی, اور دنیا کے تمام اداروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں جو شخص آنے والا ہے متوقع طور پہ, ایک پتہ نہیں, ایک نامعلوم, میں اس کو جانتا بھی نہیں جس نے ٹویٹ کیا ہے,
اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے تمام ٹیلی فون نمبرز جہاں سے ایسی ٹویٹ کی جا رہی ہیں جو میری ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں. دیکھیں پولیٹیکل مخالفت اور ہوتی ہے, وہ اور چیز ہے, لیکن اگر آپ فوج کے ادارے کے بارے میں یہ کہیں جی کہ 2 جرنیل آپس میں لڑ پڑے ہیں, آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جرنیلوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جا رہا ہے, اور آپ اس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ وہاں پہ ان میٹنگز میں موجود ہیں, اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. اور میں پاکستان کے تمام اداروں بشمول ملٹری انٹیلیجنس, دی انٹر سروس انٹیلیجنس, دی FIA, دی IB, دی اسپیشل برانچ اینڈ ادرس ادارے جن کو میں نہیں جانتا, کہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹریک ڈاؤن کریں. یہ ہیں وہ انڈیا کے ایجنٹ, یہ ہیں وہ بھارت کے ایجنٹ جو میرے ملک کی فوج کے بارے میں وہ باتیں پھیلا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور میری فوج کہہ چکی ہے کہ ہمیں ملوث مت کرو, لیکن غیر ذمہ داری کی حد یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو گورنر پنجاب کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آرمی چیف کو کہا ہے کہ پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرے. کہ خدا کا کوئی خوف کرو, کیا ہوگا تمہیں ہو گیا اقتدار کے لالچ میں بالکل سب چیزیں چھوڑنا چاہ رہے ہو, اور اسی بنا پہ اس قسم کے لوگ یہ ٹویٹیں کر رہے ہیں. ان کی ضرورت اس لیے ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے, ووٹ پڑیں گے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے, لیکن ادارے اگر ایک دفعہ ہل گئے تو ادارے بنتے نہیں ہیں. یہ 70-75 سال کے بنا ہوا ادارہ ہے, اس کے اندر یونٹی آف کمانڈ ہے. اس یونٹی آف کمانڈ کو مذاق مت بنائیں, اس پر رحم کریں. بالکل اس پر رحم کریں. یہ مذاق نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھائے اپنے موبائل کے اوپر اور ایک ٹویٹ کر کے آگے چلا جائے. نو. اینڈ میں رسپانسیبل ٹھہراتا ہوں تمام اداروں کو جن کو میں نے نام لیا. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کیا ہوتا ہے ہندوستان سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہندوستان ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے سازش, اور یہ ایسی خوفناک سازش کہ ایک آدمی جو نیکسٹ لائن جو اس میں تعیناتی میں کھڑا ہے اس کا استعفیٰ دے دیا آپ نے. اسٹاپ دس نان سینس, اسٹاپ دس نان سینس امیڈیٹلی. افتخار صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ بحیثیت قوم, ابھی بخاری صاحب سے بات ہو رہی تھی, یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم سیاست کو اداروں کے ساتھ مت ملائیں, سیاست کو اپنی سیاست کریں, اداروں کو سائیڈ پہ رکھیں. دیکھیں ہوا کیوں ہے, یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. 2010 سے لے کے 2022 تک آپ سب کو پتہ ہے کہ PTI وہ پارٹی تھی جس کو انہی اداروں کی سپورٹ تھی, اور انہوں نے انڈیپینڈنٹلی تو ایز اے سیاسی پارٹی کے طور پہ کھیلنا سیکھا ہی نہیں تھا. فینٹیسی ورلڈ تھی, پاپولیرٹی کا ایک گھوڑا تھا جس پہ دوڑے چلتے جا رہے تھے. تو اقتدار میں آ گئے, اقتدار میں بھی آئے تو بیساکھیوں کے بغیر چلنا تب بھی نہیں سیکھا, تب بھی ضرورتیں تھیں. فواد چودھری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, ساروں کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, یہ ساری چیزیں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. تو انہوں نے سیکھا کچھ نہیں, چلنا سیکھا نہیں, بغیر پروں کے اڑنا چاہ رہے ہیں, اور بغیر پروں کے اڑنا چاہ رہے ہیں. اب ہوا کیا, جیسے ہی پچھلے 6 مہینے میں PTI کو محسوس ہوا کہ وہ اب اقتدار سے علیحدہ ہو رہے ہیں, تو انہوں نے سسٹم کے خلاف اپنی جنگ شروع کر دی اور اپنا پاپولر بیانیہ ڈیولپ کیا 3 چیزوں پہ. ایک امریکہ کے خلاف, دوسرا مذہبی رجحان بیچ میں لے آئے, اور تیسری چیز انہوں نے لے آئے اپنا یہ اس کا جو ہے آئین اور کانسٹیٹیوشن کا مذاق اور شغل میلہ لگانا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ PTI کے ورکر تھے یا سمپتائزر تھے, 2017 میں بھی ہو رہا تھا جاوید, نو PJ 2018 کے بعد اس الیکشن اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 2 ہفتے پہلے, اور اب بہت تیز ہو گیا. آپ رات کو کسی وقت کسی سپیس میں چلے جائیں PTI کے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں اس سپیس میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. آرمی چیف کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, فوج کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, ٹوٹل انڈین ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے. نہیں, I think here I'll correct you, صرف ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, سنگل آؤٹ کرنے کے, this is wrong. وہ ایک بندہ ہماری فوج کا سربراہ ہے, ہمارا سپر سالار ہے, ہم اسے آئسولیٹ نہیں کر سکتے. یونٹی آف کمانڈ کا ایشو ہے نا. اگر آپ ایک آدمی کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اگر آپ ایک آدمی کو ہٹ کرنے میں انٹائر انسٹیٹیوشن, then you are hitting the entire institution. عمران خان کو, اور آج جو گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, میں سمجھتا ہوں انتہائی بچکانہ ایڈیوٹک, غیر سیاسی احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے.
دیکھو آپ اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے اداروں کو بیچ میں انوالو نہیں کر سکتے نہ ٹارگٹ کر سکتے. جاوید میں آپ کو اس چیز کو ختم کرنا جاوید میں وجہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ نہیں وجہ جو بھی ہو وجہ گورنر صاحب نے کیوں ایسا کہا سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں, جان بوجھ کے اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے جو منفی عزائم ہیں اس کے حصول کے لیے ایسا کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نکلوانے میں فوج کا ہاتھ ہے. یہ ہے ان کا ایک بیانیہ, یہ ہے ان کا بیانیہ جس بیانی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں بات کو ختم اس لائن پہ کروں گا, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں نکالا, یس اب آپ ہی ہمیں دوبارہ اقتدار میں لائیں. وہی بات ہے نہ کہ سیاسی سٹرگل کرنے کی بجائے, سیاسی طور پہ جس کی بخاری صاحب بات کر رہے تھے, ووٹ کے ذریعے آنے کی بجائے پھر میں ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ لے کے آؤ. اس سے پہلے کہ سر ہم سب نے اس رات دیکھا کہ he has been voted out. He has been voted out through constitutional means. اچھا بخاری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں, ہم سب بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایک جو فیکٹ ہے جو کہ سروسز کی انہوں نے خود کہا ہے کہ میں انگلی لے کے ان کو چڑھا تھا, اب انگلی چھوڑ دی کہ بھئی آپ آگے جاؤ. اب وہ آگے اگر نہیں گئے تو پھر اب فوج کا قصور تو نہیں ہے obviously. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا آخری بات کہ جیسے ہی فوج نے کہا ہم نیوٹرل ہیں, ان کی چیخیں نکل گئی, لڑائی شروع ہو گئی کہ نیوٹرل کون ہوتا ہے, جانور نہیں ہوتا ہے, جو ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا. انہوں نے کہا جانور ہوتا ہے. یار یہ کیا سیاست کر رہے ہو آپ, بس کر جو اگر آپ اتنے پاپولر ہو تو عوام کی سیاست کر رہے ہو, آگے چلیں. بخاری صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو بھی ہم چاروں نے کہا اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ خدا کے واسطے سیاست کھیلیں, یس انڈیا اورینٹڈ سازش نہ کھیلیں. بہت زبردست بات کیا. ہاں کیونکہ اس کا فائدہ صرف ہندوستان کو ہو رہا ہے. جو پی جے نے کہا تھا کیوں, کیونکہ جو ایک امیج ہے نا کہ پاکستان کی فوج از دا اسٹرانگسٹ آرمی ان دا ریجن, یہ اس کو شٹر کیا جا رہا ہے بالکل بائی ملائننگ اٹس جنرلز. میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں یاد رکھیں. جنرل فیض حمید کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ سب آپ نے سنا, جس نے بھی کہا, لیکن سب سے پہلے نیا پرائم منسٹر ملنے گیا پشاور کے کور کمانڈر کو. Is that right? Yes. اس کے بعد باجوہ صاحب was with him and then he met them. یار کون سی لڑائی ہے میں ان کی. صرف ایک بات ایڈ کر دیں, یہ تمام انڈیویجولز ہیں, these all are individuals, لیکن ادارہ امپورٹنٹ ہے. نہیں and linked to the chain of انڈیویجول command. سے ادارہ ہیں. ہم بار بار اس کو ریپیٹ ہو رہا ہوں, جنرل ایسنس کوئی بھی ہے, they are all individual. کی بات کر رہے ہیں. اصل تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں وہ اتنی دور کیسے ہیں کہ پکڑے نہیں جا رہے. دیکھو سیریس میٹر, ویری سیریس میٹر. یہ کیا بات ہوئی, یہ جو بھی میں استعمال کرتا ہوں ٹیلی فون, یہ کسی قانون کے تابع استعمال کرتا ہوں. اگر میں نے کوئی سروس ہائر کی ہے وہ بھی میں نے کسی قانون کے تابع سروس ہائر کیا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں. ایک منٹ پلیز. جب نواز شریف نے کوئٹہ کے اور گجرانوالے کے جلسے میں نام لے کے جنرل کی بات کی تھی, میں نے اس وقت سر آپ مجھے مائی پوائنٹ از ویری چھوٹا پوائنٹ. آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں, میں بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ جو موبائل میں استعمال کر رہا ہوں, یہ سروس میں استعمال کروں, سروس پرووائڈر نے کچھ میرے اس کے کانٹریکٹ میں شرائط بھی تو ہوں گی نا. اس وقت کو میں فوج کو تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے اس آڑ میں کہ جی میرے پاس رائٹ آف انفارمیشن ہونا چاہیے, میرے پاس رائٹ آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. نہیں جناب, رائٹ آف ایکسپریشن وہی ہوگا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں تعین کر دیا گیا ہے. اس میں عدلیہ کے بارے میں, فوج کے بارے میں طے ہے. سو اسٹاپ دس نان سینس. آخری جملہ, فوج کی تو ہم نے بات کر لی, ابھی ہم الیکشن کمیشن کو بھول رہے ہیں. اس پہ ہم کرتے ہیں جی. کمیشن کے بارے میں بھی اسی طرح کا ہرزہ سرائی ہو رہی ہے. یہ بڑا, میں نے جیسے کہا کہ بڑا یہ اہم سبجیکٹ ہے. انہوں نے ایک چیز کو ٹچ نہیں کیا. یہ جاوید اقبال صاحب, افتخار صاحب اور بخاری صاحب ہمیں انڈین ٹیلی ویژن پہ انوائٹ کرتے ہیں, تو جب بھی اس طرح کے حالات پاکستان میں ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ کے ایسے ایسے کویشچنز ہمیں کرتے ہیں, ہم امبیرس ہو جاتے ہیں. یار یہ دیکھو ہمارا ملک یہ کر رہا ہے, ہم کس طرح کیا کریں. ہم بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سوال کرتے ہیں اس کا حوالہ وہ دیتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں فلانے دن فلانے وقت یہ ٹویٹ ہوئی ہے یا یہ ویلاگ ہے, وہ نام بتاتے ہیں لوگوں کے. تو ہم کیا کریں پھر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہ جو ساری ڈسکشن ہے
یہ ہم آگے جاتے کیونکہ اس کا جو بیسک چابی ہے یا کینسر ہے وہ یہ لیٹر ہے. لیٹر کمیشن بن گیا ہے, تو لیٹس سی اس پہ کیا ڈبیٹ ہوتی ہے. اس بریک کے بعد بتاتے ہیں آپ کو. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. اس سیگمنٹ پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو لیٹر کمیشن جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی فارم کی ہے. فہد چودھری نے آج اس پہ ٹویٹ بھی کی, بات بھی کی کہ نہیں جی اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم نے تو پہلے اس کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. خیر اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ایک اور اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے, چودھری شجاعت نے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو پی ایم ایل کیو میں اختلافات ڈالنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل ناکام ہوں گے. لیکن افتخار یہ جو لیٹر کمیشن ہے, وائی از دی اپوزیشن ناٹ؟ سر دیکھیں اپوزیشن تو اب جس طرح ہم نے پہلے کہا, اپوزیشن نہ عدلیہ کو مانتی ہے موجودہ کو, نہ موجودہ فوج کو مانتی ہے, نہ فوج موجودہ سربراہ کو مانتی ہے, نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مانتی ہے, نہ وہ پاکستان کے موجودہ نظام کو مانتی ہے, نہ وہ پاکستان کے موجودہ آئین کو مانتی ہے. وہ سب کچھ نیا. اب میں نے جو انٹرویو دیا کل ہی عمران صاحب نے, اگر آپ اس کو غور سے سن لیں تو اس میں آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے تھے تحقیقات کرائیے, انہوں نے کہا اب دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا گیا, ہم صرف وہ کمیشن تسلیم کریں گے جو آزاد عدلیہ کے تحت ہو. اب مجھے بتائیں کہ عدلیہ کے اوپر اس سے بڑا الزام کوئی لگا سکتا ہے؟ اور اس کا مطلب ہے انٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے بھی ججز ہیں یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے مائی ڈیئر سر آئین پڑھ لو, آئین میں اس قسم کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور تم نے تو کہہ دیا ہم صرف وہ کمیشن تسلیم کریں گے جو آزاد. اب عدلیہ بھی آپ کے لیے نہیں لائی جائے, سپریم کورٹ کے سارے ججز گھر بھیج کے نئے ججز لگائے جائے, یا آپ طے کریں گے کہ عدلیہ عدلیہ کی آزادی آپ طے کرو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور بالکل انہوں نے کہا جی کمیشن جو ہے غیر جانبدار ہوگا, آزاد تحقیقات کرے گا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس میں ایک مطالبہ اور ان کا یہ کہتے ہیں کہ کمیشن کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے. کمیشن کی کارروائی براہ راست دکھائی جانے کا مطلب ہے کہ یو وانٹ ٹو میک موکری آف دی انٹائر سسٹم اگین. آپ عدالتوں کی جو ایک جملے کی اجازت دیتے, جو سائفر پبلک نہیں کیا جا سکتا اس کی ہیئرنگ کہہ رہے ہیں سب کو بخاری صاحب. کارگل کمیشن, ایبٹ آباد کمیشن کو رپورٹ آئی؟ نو نہیں, بریفنگ دی گئی. بریفنگ دی مطلب انٹر سروس انٹیلیجنس نے, فوجیوں نے وہ حمود الرحمان کمیشن. سیکنڈنگ یو, یہ آپ کی بات کو. اب مجھے بتائیں کہ آزاد عدلیہ وہ ہو جو یہ لائیں گے, یار ایسا نہیں ہے. ان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے نا, ان کا تو آبجیکٹو یہ نہیں ہے. ان کا آبجیکٹو اگر آپ پچھلے 8 ہفتے سے دیکھیں تو ان کا تو آبجیکٹو اپنے پاپولر بیانیے کو اور پاپولر کرنا ہے. اچھا جاوید ایک سیکنڈ, اب اس کے بیچ میں منسٹر انفارمیشن کہتی ہیں کہ ہم ہیڈ اسی کو لگائیں گے جو دونوں اس پہ ایگری کریں گے. گڈ آئیڈیا, ٹھیک ہے, ویری گڈ آئیڈیا. اگر دونوں ایگری کرتے ہیں تو واٹ از دا پرابلم؟ ویری آئیڈیا ویری گڈ. دیکھیں جس کو کہتے ہیں جمہوریت. افتخار صاحب انہوں نے کسی بات پہ نہیں آنا, دیکھو نا, انہوں نے کسی بات پہ اس لیے نہیں آنا کہ ان کا پیچھے آبجیکٹو کچھ اور ہے. ورنہ آپ پاکستان جیسا ملک جو فائنینشلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, آپ اپنے ملک جس کا ٹوٹل انکم 6,000 ارب ہے اور 85,000 ارب خرچہ ہے, آپ نے سروائیول کے لیے پیسے چاہیے, آپ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کی 60% ایکسپورٹ ہے ویسٹ کو. 32 بلین سے 13 پہ آگیا. مجھے صرف اتنا بتا دو پیجے کہ جب آپ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو تو آپ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہو؟ ان کا تو ٹوٹل بیانیہ اس لیے اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ تاکہ ان کی پاپولر پالیٹکس چلے. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, کل کو پی ٹی آئی حکومت میں آ بھی گئی نا دوبارہ, میں لکھ کے آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ سارے کام وہی کریں گے جو وہ ابھی وہ یار پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اللہ جانتا ہے آنے والے کل کیا ہوتا ہے. سوال ہے آج کی بات کریں نا. میں عام آدمی کی صرف گزارش کے لیے اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ سب پولیٹیکل ڈرامے بازی ہے. آج اس کا حاصل ڈرامے بازی نہیں ہے. گورنمنٹ کی آفر بڑی کلیئر ہے.
پہلے شہباز شریف نے ایک آفر پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ آئیے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں مشترکہ معیشت کے اوپر، اس کا بھی جواب نہیں آیا. آج تک قومی معاملات پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو پچھلے 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کس پہ ایک پہ کٹی ہوئی یار وہ نہیں ہوئی نا. لوگوں کو ہم بہت ساری چیزوں کو اکٹھا نہ کر دیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں. اس کے بعد بات ہو رہی ہے ایک لیٹر گیٹ کی. نہیں تو یہ تو حکومت کی آفر ہے نا، اپوزیشن نے آفر کیا. بھائی ہمیں سمجھانا ہے نا. ہمیں دیکھو ہمارا کیا رول ہے. ہمارا رول ہے ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں آفر تو یہی ہے نا، آئیے بیٹھیے. مطلب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بڑے انٹرسٹنگ بات انہوں کے لیے. ابھی ایک کوئی کیس کوئی ایف آئی آر وغیرہ درج ہوئی ہیں تو فوری طور پہ ایک سٹینڈ لے لیا کہ جناب ہمارے خلاف تو ایف آئی آر درج ہو نہیں سکتی اسپیکر کی اجازت کے بغیر، کیونکہ ہم ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. او بھائی جب چاہتے ہو ممبر نیشنل اسمبلی بن جاتے ہو، جب چاہتے ہو کہتے ہو ہم استعفے دے کے باہر آ گئے، جب کہتے ہو کہ جناب ان کے پاس 2 ممبر نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری بات کو سپورٹ کیا. یہ سیاست ہو رہی ہے جی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کہ اس بات کے اب ثبوت کی مزید ضرورت نہیں ہے کہ جس قسم کی سازش عمران خان صاحب اسیوم کر کے بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی جس کو فالو کر رہی ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ڈیمارش موجود ہے، یقینی طور پہ ایک سائفر آیا تھا وہاں سے. اس قسم کے سینکڑوں، میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں امریکہ کی طرف سے جاری ہوئے ہوئے، ان کی حکومت میں بھی اور اس سے پہلے بھی. بری رنگ مانیے ابھی وہ کل پرسوں کوئی تھنک ٹینک نیلا پیلا تھا چلا ہے، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھا نا ثبوت آ گیا. اس پہ بھی ایک دو وہ تھنک ٹینک زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. میری بات نہیں کرو، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو انہی کی بات ہے. ڈیفینیٹلی انہی کی بات ہے نا سر. یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے، پاکستان کا نہیں. دس از دی پوائنٹ. ہم نے پاکستان کے ویو پوائنٹ پہ جانا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، ہم نا جو اداروں کا مذاق اڑانے کی بات کرتے ہیں نا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی از این انسٹیٹیوشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن اینڈ نیشنل انسٹیٹیوشنز. 2 سیشن ہو چکے ہیں آن دا سیم سبجیکٹ، اور اس میں آپ دیکھیں ممبرز کون ہیں. سنیں 2 ہی پھر پارلیمنٹ کے سیشن ہو چکے ہیں اس کے اوپر. چاروں کو کوئی سازش نظر نہیں آئی. پی ٹی آئی کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ان کو نظر آئے گی یہ بیانیے کی حد تک تو ٹھیک ہو سکتا ہے، دیٹس اٹ. لیکن اس کا کوئی ایفیکٹ اگر انڈیپینڈنٹ کمیشن بن گیا اور اس نے انڈیپینڈنٹلی اس کی انکوائری کر دی، ریزلٹ ول ناٹ بی ڈفرنٹ دین واٹ دا نیشنل کمیٹی کی جو 2 میٹنگ تھی ان کا تھا. یس there was a undiplomatic language used which tantamounts to interfering in our internal affairs. اور جس کا جواب دیا گیا، اور اس کا جواب اس سے زیادہ سخت دیا گیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب چاہیے، ہم مشورہ دے رہے ہیں، ہم ان کی منت کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے نیشنل انسٹیٹیوشنز کو معاف کر دیں. کیونکہ جب آپ سنیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، جس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا عمران کو نکالو، پرائم منسٹر تو میں تھا، وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ بہت مس لیڈنگ بات ہے. یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ ہم چاروں سے بہتر تو شاید کوئی اس کا ہم جواب دے چکے ہیں. ہم جواب دے چکے ہیں کہ بالکل اداروں کو معاف کر دو، پلیز معاف کر دو. وہ حقیقت ہے، تم حقیقت نہیں ہو. تم 3 سال کی آؤ گے چلے جاؤ گے، اداروں نے رہنا ہے. اس میں ایسا فساد نہ پیدا کرو، ایسے وائرس کو نہ پھیلاؤ جو اس پورے کے پورے ادارے کے اندر پھیل جائے. پھر آپ بھی نہیں بچو گے، ہم بھی نہیں بچیں گے، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، ملک بھی نہیں بچے گا. ہم ایک ہی وجہ سے بچیں گے کہ اگر ہم بریک پہ بھی چلے جائیں، اور بریک پہ ہم جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو ود دا شو، بیکاز ایک ویو پوائنٹ ہے، ایک اور بھی ویو پوائنٹ ہے، یہ آپ سنیں گے اس بریک کے بعد ہمارے. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. اس پہ میں نے جیسے پہلے کہا کئی پروگرام دیکھیں، یہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. آپ امریکنز کو دیکھیں، ان کے ٹیلی ویژن پہ وہ یہ جو جنہوں نے افتخار صاحب نے بات کی ہے ٹاک شو کے اندر، وہ اٹلانٹک کاؤنسل کی ممبر ہے، ڈاکٹر ربیکا، تھنک ٹینک کی ہے، شی از ناٹ اے پولیٹیشین. ان کا ویو پوائنٹ آ گیا. چلے ہمارے بھی ہیں لوگ وہاں تھنک ٹینک میں ادھر کام کرتے ہیں. نو اٹ از ناٹ، نو بٹ اٹ از دیئر تھنکنگ. It is their thinking, not our thinking. It is her thinking. Maybe it is her thinking. Even American thinking بھی ہے تو وہ ان کی اپنی thinking ہے نا. But we have to understand their thinking. How will you counter it? ہمیں سمجھنا چاہیے. Exactly. But what is the compulsion to just believe that کہ they are true? No one believes in it. But you listen to ہمیں تو اپنے national interest کو دیکھنا چاہیے. آپ کی ہر کتاب، یہ جس کی بڑا شور ہوا، No Exit from Pakistan، ڈینیل مارکی کی کتاب، آپ پڑھیں اس کو.
اس کتاب میں ان کی تھنکنگ ہے کہ ہم نے تمہیں ایڈ بھی دی, ہم نے تمہیں پیسہ بھی دیا, ہر چیز دی. ٹھیک ہے نا. اور پیجے یہ چیزیں کوئی سیکرٹ نہیں ہے, یہ سب اوپن ہے. سر سنیں, آپ کے پاس انسیڈنٹس پہلے آئے ہیں, وہ بالکل چپ رہے ہیں. اب یہ ایک اور پینڈوراس باکس ہے جو کہ اوپن ہو گیا ہے. کئی چیزیں جو یہ مجھے بیک کریں گے, کئی چیزیں ڈپلومیٹکلی آپ نہیں کہتے. You know what is happening, but you shut up. You don't say it. ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے؟ سر یہی تو شائستگی, دیکھیں یہی ہوتی ہے نا. خاموشی اب سے یہاں نہیں ہوئی ہے, چھپے الفاظ میں آپ نے اپنی بات کو چلانا ہے. آپ کے ملک کے اندر ایک نئی نیشنلزم آپ کہہ لو آ گئی ہے. اب دیکھیں گے یہ کب تک جاتی ہے, کہاں تک جاتی ہے. کشمیر پہ تو ہم 100 دن بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری نیشنلزم بند ہو جاتی ہے. نیشنلزم آئی ہے تو اس دن لوگ نعرے مار رہے تھے امریکہ مرد آباد کے, تو اس نیشنلزم کے ماہر ہیرو نے ان کو روکا پھر کیوں؟ یہی دیکھو, یہ آپ نے کر دیا نا, یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ اس کو نہیں بار کرتے, آپ اس کو نہیں کراس کرتے. کریں گے اس کے نیشنل انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں. اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. جس طریقے سے یہ مس یوز ہوا ہے, جس طریقے سے یہ سلوگن چینٹ کیا گیا ہے کہ امریکہ سازش کر رہا تھا ان کو اتارنے کے لیے, اٹ ہیز آلریڈی بین مس یوز ٹو دا ہلٹ. اس کو سنبھالنے کے لیے امریکہ کے ساتھ میں تو دعا کر رہا ہوں بھائی صاحب کہ اب یہ جو جلسے نکالنے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, اللہ کرے ہر جلسے میں جو بھی جتنے بھی لوگ آتے ہیں, 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ, وہ 20 لاکھ کے 20 لاکھ لوگ ایک ہی نعرہ مارے ہیں, ڈاؤن ود امریکہ, ڈاؤن ود امریکہ. اور ہم ان کے نعرے کا دکھاتے ہوئے ساتھ لگائیں گے. کیوں مارے سر, کیوں مارے؟ نو سازش ہوئی ہے نا. نو سر, نو. پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے. نو سر, بٹ وی مسٹ ناٹ انکریج. کیوں نہیں سازش ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ افتخار صاحب, یہ فرمائیے. اگر میرے خلاف سازش ہوئی ہے, افتخار صاحب حوصلہ کر لیں. حوصلہ کیوں کروں؟ اگر سازش ہوئی ہے تو ایک سیکنڈ نا, تو پھر ریاست کس چیز کی ہے, ادارے کس چیز کے ہیں؟ ریاست کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. تو پرائم منسٹر جب تھا تو 6 ہفتے میں اس نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ وہ سوچ رہا ہوگا. ایک سیکنڈ, کیا سوچ رہا تھا؟ اس لیٹر کو لے کے 4 ہفتے لے کے آپ دبائی رکھے, 5ویں ہفتے آپ اسے لے کے چل پڑے. سوچنے کا موقع بھی تو ہوگا نا, سوچ رہا ہوگا. افتخار صاحب ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کو میرے پہ یہ اعتراض ہے کہ میں اس لمٹ ہے آپ کو نہیں, اچھا I'm with you, اس لمٹ سے آگے نہیں جانا اکیلا جو رہ چاہیے گیا ہوں اس کی بھی تو سن لو. ہم نے اپنے آپ کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ لیا. جاوید بنانا ریپبلک. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ جو مرضی کہتے رہیں, مجھے صرف یہ بتائیں, آپ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, رسپانسبل سٹیٹ ہیں, آپ کی دنیا کی 6-7 بھائی صاحب بات کرنے ہوگا کہ آپ پر کری ہوگا آپس میں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, نیشنلزم کی بات ہوئی, نیشنلزم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ امریکہ کے خلاف ہر جلسے میں اتنے بھرپور نعرے لگوائے جائیں, فلک شگاف نعرے لگوائے جائیں, اور نعرے خود لگوائے عمران خان, اور پھر اس کے فواد چودھری نے لگائے, اور سب لوگ مل کے نعرے. یا پی ٹی آئی کے نزدیک نیشنلزم, ایک سیکنڈ, کیا اس ملک کا نیشنلزم صرف امریکہ مرد آباد ہے؟ اس کے علاوہ آپ کا کوئی نیشنلزم نہیں. آپ کا نیشنلزم ادھر کب سو جاتا ہے؟ جب یہ ملک میں غربت, مہنگائی کا طوفان آتا ہے, ادھر کدھر جاتا ہے؟ کشمیر 100 دن کے بعد چپ ہو جاتا ہے. کشمیر پہ آپ کا نیشنلزم کدھر جاتا ہے؟ دیکھو عمران خان نے فیصلہ کر دیا ہے, عمران نے فیصلہ کر دیا ہے. انڈیویجول ہے. No individual. No, he represents the people. He represents the people. He represents the masses. He cannot define national, آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہی وہ نہیں ڈیفائن کر سکتا. وہ ڈیفائن کرے گا, میجورٹی میں کہتے میرے پاس ہے. آج کی حکومت بدقسمتی کیا ہے آپ کو پتا؟ بخاری صاحب صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دیں, بدقسمتی کیا ہے جو پی ٹی آئی باتیں کر رہی ہے, یہ حکومت بھی اسی رنگ میں وہی باتیں کر رہی ہے, نہ کہ جس کے لیے وہ آئے تھے. اور ٹھہر جائیں, مہنگائی کا نعرہ لگا کر آئے تھے, کیا کریں, 15 اس دن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پلان تو دینا. 15 دن میں تم اپنے گھر کی مہنگائی کا پلان تو دینا. دیں گے, کب دیں گے؟ تو سو کالڈ اپنے آپ کو ٹرین کر, ایک مہینے سے ویٹ کر رہے ہیں. جاوید ایک منٹ, حوصلہ کرو, حوصلہ ہی کر کے بیٹھی ہے نا قوم. اس قوم کو اپنے حوصلے پہ ہی تو چلا رہے ہیں. ایک منٹ, نہ کوئی حکومت 15 دن میں اکانومی تباہ کر سکتی ہے, اور نہ ہی کوئی اس کو ریسٹور کر سکتی ہے. کوئی رستہ تو دکھا سکتی ہے, کوئی بات تو کر سکتی ہے. نہیں, اس کے لیے جب پریس کانفرنس سن لیں, کوشش کر رہے ہیں عمران خان پہ, گوگی پہ, میری جان اپوزیشن جو مفتہ اسماعیل جس کی ذمہ داری ہے, اس نے بالکل اس کے اوپر معاشیات پہ بات کی ہے. ابھی جو پچھلے دنوں سعودی عرب گئے ہیں, وہاں سے پیسوں کی بات ہوئی ہے, کچھ پیسے وہ دینے کو تیار ہے, کچھ پیسے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. قطر والے کچھ پیسے دینے کو تیار, یار وہ تو اپنے پہلے تو کہاں اپنے گھر سے لے کے آ رہے تھے,
ایسا نہ کرو. وہ بھی گندی حکومت کر رہے تھے, بیڈ گورننس کر رہے تھے, وہ کون سا اچھی حکومت؟ جاوید صاحب آپ اگر پاپولرزم کرنا چاہتے ہیں تو اور بول لیجئے, لیکن یہ آپ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو آئے مہینہ نہیں ہوا. اچھا نیشنلزم کے آپ خلاف ہے, میں نے کہا نعرے مارو تو آپ کو برے لگے. میں کہہ رہا ہوں نیشنل انٹرسٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کی انکم جتنی ہے آپ اس میں اپنا گزارا کریں. بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو. ان کو 1 مہینہ ہوا ہے, اور یہ پروسیس جو ہوتا ہے بجٹ کا یہ غالباً جنوری سے شروع ہو جاتا ہے بننے کا, اور آخری دن جو ہوتے ہیں اس میں صرف ٹیکسیشن کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ڈار صاحب نے آپ ہی کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ وی آر آل پریپیئرڈ ٹو ٹیک اوور. اس نے کہا تھا نا یار, ہی از نو ون. وہ چلا رہے ہیں لندن سے, آپ کیسے کہہ دیتے ہیں یار. میرے خیال سے ان کا ٹیسٹ آئے گا اکانومی کا بجٹ میں. We have to wait till that time. بجٹ ابھی آیا نہیں, شور میں جانا شروع کر دیا. بریک کی طرف چل رہے ہیں, بریک That will speak کہ ان کی اکانومی پالیسی کیا ہے, اور آپ کے پاس اور اگر ان کے پاس پیسے ہوں گے تو اکانومی پالیسی چلائیں گے نا. بریک کی طرف ہم چل رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اور یہ جو لیٹر گیٹ کی بات کرتے ہیں, آئی تھنک گورنمنٹ نے اب کہہ دیا کہ کمیشن بنائے, یہ بیٹھیں, اپوزیشن بھی گورنمنٹ بھی دونوں جگہ بیٹھے, بیکاز اس میں گورنمنٹ کا فائدہ نہیں ہے, نہ ہی اپوزیشن کا, یہ قوم کا فائدہ ہے, کیونکہ قوم کے لیے نہیں سر کرنا پڑے گا. نو سر کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, پاکستان کے لیے کرنا پڑے گا. اور بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. فیصلہ دکھاؤ کی جانا ہے, پھر اسی مننے گے. ویلکم بیک ٹو ڈی این ایم. ایک اور سبجیکٹ ہے جو کہ ابھی ایمرج کر رہا ہے, کافی دیر سے چل رہا تھا, اس کے ببلز بن رہے تھے, اب یہ تھوڑا تھوڑا پھٹ رہا ہے. وہ ہے فرح خان گوگی. آئی ڈونٹ نو وائی دے کال ہر گوگی, بٹ وٹ ایور. بٹ ان کے اوپر کافی تنقید آ رہی ہے کہ انہوں نے کافی پیسہ, آج وہ تارڑ صاحب بھی لگے ہوئے تھے کہ بھائی اتنا پیسہ بنایا, یہ کیا وہ کیا. سب سے پہلے قوم یہ چاہے گی کہ بھائی بتائیں ہمیں کہ اس کے پروف کیا ہیں, اور یہ پروف لانے پڑیں گے, کیونکہ پرانی حکومتیں چلے جائے, پرانی جب تک بات کر جاتے ہیں کہ وہ یہ لے گیا, یہ لے گیا, یہ لے گیا, یہ لے گیا, کوئی نہیں. اب دا کوشچن ارائزز, اب ٹائم آ گیا, آپ نے پروف دینا ہے, اور جب سالڈ پروف ہوگا اس کے بعد آگے چلنا ہے. تو یہ گوگی جو ہے جی, یہ گوگی گیٹ یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس کے اوپر بات تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا, سن بھی رہے تھے, ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈال رہے تھے, خبروں میں بھی کامنٹ بھی کر رہے تھے. لیکن میرے نزدیک اس کی سگنیفیکنٹ اس دن بڑھ گئی جس دن سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کر دی. تب مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی معاملہ واقعی سیریس ہے, جس کے اوپر اتنا وقت نکالا انہوں نے کہ انہوں نے آ کے, اور وہ 2 چیزیں ہیں جس کو ثابت کرنے کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ زور لگا رہی ہے, وہ انہوں نے خود کنفرم کر دیا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے نہیں فرح کون ہے. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ بٹ دے نو گوگی. نہیں, اوکے, ہوز گوگی. پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کا تو میرے گھر آنا جانا تھا, مشرف بی بی کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے. تو یہ شادی میں تھی. ہاں جو بھی, اس کو نا کنٹروورشل کرنے کی بجائے میرے خیال سے انتظار کرنا چاہیے, اور واقعتاً عمران خان صاحب کو اپنے لوگوں کی ذمہ داری لگانی چاہیے کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ اس کا ہیڈ طے کر لیں, تاکہ جو کچھ بھی اس کی آؤٹ کم ہو اس کے اوپر ہم سب کو اعتبار ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر نہیں کیا, یہ مور کمپلیکس ہوگا, اور نقصان جو ہے یاد رکھیں, پروپیگنڈا مشینری اس وقت حکومت کے پاس ہے. جس طریقے سے اس وقت پی ایم ایل این کا نقصان ہوا تھا, جتنا پروپیگنڈا احتساب کے حوالے سے ان کا ہوا, وہ نقصان ان کو سالہ سال لگیں گے ریکور کرنے میں. یہی نقصان عمران خان کا ہوگا. میں ایک بات کر کے میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں, یہ فار دا فرسٹ ٹائم ایور آئی ایم ٹیلنگ یو سم تھنگ, اور ایمانداری سے میں بات کر رہا ہوں, میں عمران کا کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں, نہ نواز شریف کا. یہ دونوں میرے بہت گہرے دوست ہیں, دونوں بہت گہرے, سیاست میں آنے سے بہت پہلے کے. میں ایک چیز عمران کا کہہ سکتا ہوں, یہ بے ایمان نہیں ہے, یہ ایماندار آدمی ہے. اس کے نیچے میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کون ایماندار ہے کون نہیں ہے. And this is where I call a man of stature, character. Let's talk about گوگی now. اب گوگی اب آپ کریں. میں گوگی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں عمران خان نامی ایک آدمی ہے جو میرا ملک کا سابق پرائم منسٹر ہے. ایک دن ون فائن مارننگ انہوں نے آ کے ایک آدمی کی بات کرتے انہوں نے ایک خاتون کی بات شروع کر دی, اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری دوست ہے, میری بیوی کی دوست ہے, اس کی پہنچ تھی, ریچ تھی, اب اس کو الزام لگا کے میرے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بنیادی سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ ہے کہ جو پیسہ وائٹ کرایا گیا, منی جو منی کو وائٹ کیا گیا, وہ وائٹ کروا آپ بھی کرواتے ہیں. ہر آدمی جس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہ بلیک منی کو وائٹ کرواتا ہے. سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے
کہ وہ جو پیسہ ہے جس کو وائٹ کیا گیا قانونی طور پہ، وہ بنیادی طور پہ کیا کسی ڈرگ سے آیا ہے، سمگلنگ کا پیسہ ہے، کسی تقریب کاری کے لیے ان کے پاس تھا؟ ان مقاصد کو واضح کرنا پڑے گا. منی کو وائٹ کرانا جرم نہیں ہے، لیکن یکدم ایک گھریلو قسم کی خاتون جس کے بارے میں شی از ناٹ گھریلو خاتون، اس کی بات میں مثلاً اپنی جگہ ہے. تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کہیں جو مرضی بنائیں. تو پھر اگر گھریلو کی کہانی شروع ہوئی تو پھر میں نہیں مناسب سمجھتا، میں مناسب نہیں سمجھتا. جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے خود کہنے آپ جتنی مرضی جو مرضی کریں. میں یار میرا سارا وہ تو میں سوچ خراب کر دیتا ہوں. نہیں آگی واپس آگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے، وہ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں اتنا کاروبار ہوا تو کمال ہو گیا. ویری گڈ ڈکلیئر کر. اچھا گوگی کا کردار اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ فرح بی بی کی بیسٹ فرینڈ ہے. 1 سیکنڈ، بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ میں فرح گوگی کا کلیدی کردار تھا. 2 یہ ایشو اس لیے بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ بزدار صاحب کے دور میں فرح گوگی اور ان کے خاوند احسن گجر نے جو کچھ پنجاب میں غدر مچایا وہ عمران خان کو بھی پتا ہے. اب جو مرضی وہ کرتے رہیں، پوسٹنگ سے لے کے کمیشن سے لے کے پراپر ایک سسٹم بنا ہوا تھا جس کے ساتھ یہ رن کیا جاتا. میں فرینکلی ایک بات چاہتا ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، نکلنی چاہیے. اگر وہ کرپٹ ہے تو اس کو پکڑ کے آپ اندر کریں. پرفیکٹ. جی I can only second what he is saying. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اس کی آمدن 74 کروڑ روپے تھی. اس دور میں وہ گر کے 43 کروڑ روپے ہوگی. تو 74 کروڑ کی آمدن 43 کروڑ کیسے ہوتی ہے؟ اور وہاں پہ جو تعیناتیاں ہوئیں 6 مہینے کے لیے، وہ کتنے پیسے دے کے لیے؟ لوگوں کی زبانیں ہیں، لوگوں کی زبانوں کو آپ روک تو نہیں سکتے. بخاری صاحب پاکستان کی تاریخی دفعہ ڈی سی کمشنر اور ایس پیز لگانے آپ بھی ہو جائیں. بڑی مہربانی جاوید، تھینک یو. افتخار تھینک یو، اینڈ تھینک یو ویری مچ. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی ہو، اور میں جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ دیکھو 2 ادارے اس میں مت کرو، کوئی نہ کرے یار، یہ سب ہمارے ادارے ہیں. اور یہ جو میں تو یہ اتنا بھی کہتا ہوں، یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یہ بھی اپنی ہے، گورنمنٹ بھی اپنی ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑو تنقید کے اوپر برائے تعمیر، لیکن آپ عدلیہ کو آزاد عدلیہ کا ٹرمینالوجی مت دو. بیکاز آزاد، what do you mean by آزاد؟ It is عدلیہ and that's it. Because it has to be independent. It has to be independent because it cannot. Because if it isn't, تو پھر وہ then it's not عدلیہ. نہیں جی، پھر وہ ونسٹن چرچل. Then it's not عدلیہ. ہاں then it's not عدلیہ. پھر it's عدلیہ. کل دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور یہی ڈسکشنز اور جو ایمینیٹ کرتی رہیں گی، ہم اس پہ بات کریں گے. خدا حافظ.